شوال کی فضیلت سے بھی محروم نہ ہوں. شوال میں 6 روزے ضرور رکھیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی شرعی فضیلت، اخروی ثواب بتاؤں، آپ ایون اگر میڈیکلی اس کے بینیفٹس دیکھیں تو آپ شوال کے روزے رکھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ 1 منتھ فاسٹنگ کے بعد بھی اس کو کنٹینیو رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ عز و جل نے ایک مسلمان کو دنیا میں بھی اس کے میکسیمم بینیفٹس پہنچانے کے لیے اس پر آفرز رکھ دیں. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی مانند ہے. اس حدیث میں دہر کا لفظ بھی بہت اہم ہے. بعض اس کا ترجمہ سال بھر کے روزے کرتے ہیں، ایک حساب سے ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر جامع اور مکمل معنی دیکھیں تو دہر ہے. اور لاجیکلی بھی جو شخص ہر سال یہ کرتا ہے اس کی ساری زندگی یعنی پورا زمانہ روزوں کا شمار ہوا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اس حوالے سے جوامع الکلم ہیں، یعنی آپ کی باتیں انتہائی جامع اور گہری. دیکھیں کہ ایک نیکی کا ثواب کتنا ہوتا ہے، کم از کم 10 گنا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا. تو اس اصول کے مطابق رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزوں کے برابر ہوئے. اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے اگر رکھ لیے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہوں گے. اس طرح پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا. اور پھر جس کا یہ مستقل معمول ہو، یعنی ہر سال اس طرح کرے، تو اس کا شمار اللہ کے نزدیک ہمیشہ ساری زندگی پورا زمانہ روزہ رکھنے والوں میں ہو جائے گا. یہ روزے نفلی ہیں، انہیں مسلسل یعنی متواتر بھی رکھا جا سکتا ہے، اور ناغے کے ساتھ یعنی وقفے کر کے ایک رکھیں پھر چھوڑیں پھر رکھیں. اس طرح پورے شوال میں کبھی بھی 6 مکمل کر سکتے ہیں اور اس فضیلت کے حقدار بن سکتے ہیں. اور اگر میں آپ کو ان کے فضائل بتانے لگوں تو یہ وقت کم پڑ جائے، کیونکہ ان کی اس کے علاوہ بھی بہت فضیلت ہے. اچھا دیکھیں، آپ کو یہ فکر ہوتی ہے نا رمضان میں کہ کبھی زندگی میں لاپرواہی میں، بچپن میں، شعور سے پہلے ہم سے جو روزے چھوٹے یا ٹوٹے یا جو کسی قسم کے نقص والے تھے قبول نہیں ہوئے، تو ان کا مداوع، ان کی قضا کیسے کریں؟ تو سن لیں کہ نوافل روزے اس کا مداوع ہو سکتے ہیں. روزے قیامت فرائض میں جو کمی، خامی، خرابی ہوگی تو اللہ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے نوافل میں سے کچھ ہے. اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے کے فرائض اس کے نوافل سے پورے کرو. اس لیے ان کا رکھنا مستحب ہے. یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا عورت رمضان میں پیریڈز کی وجہ سے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا پہلے دے یا شوال کے روزے پہلے رکھ سکتی ہے؟ میں تو اسے بس صرف ایک وسوسہ اور شک میں ڈالنا ہی شمار کرتی ہوں کہ پہلے یہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ دیکھیں حدیث میں رمضان کے روزے مکمل کر کے پھر 6 روزے رکھنے کی بات ہے. تو دیکھیں کہ رمضان میں آپ پر فرض ہیں وہ تو رکھتی ہیں نا. اب جو چھوٹے ہیں ان کے لیے آپ کو شریعت نے یہ آپشن دیا ہے، رخصت دی ہے کہ آپ اگلے رمضان سے پہلے اس پورے سال کے عرصے میں کبھی بھی رکھ سکتی ہیں. اس لیے خواہ مخواہ اپنے اوپر یہ پابندی یا تنگی نہ کریں. اور شوال کے روزوں کی فضیلت پانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شوال میں ہی 6 ہو جائیں، نہ کہ ذوالقعدہ میں پھر اس کی قضا ہو، کیونکہ اس کی قضا ذوالقعدہ میں نہیں ہو سکتی. اس بنا پر جو اپنے اندر 12 مہینوں کی یعنی اپنے رمضان کے چھوٹے ہوئے فرضی روزوں کی بھی اور شوال کے 6 روزے بھی جو تقریباً 12-13 بنیں گے، تو ان دونوں کی کیپیسٹی پاتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ پہلے فرضی روزے رکھ لے پھر شوال کے روزے رکھ لے. اور جو اپنے اندر اتنی طاقت نہیں پاتی جب کہ وہ شوال کی فضیلت کو بھی نہیں کھونا چاہتی، تو اس کے لیے یہ اوپن آپشن ہے، اس میں کوئی تنگی نہیں ہے. شریعت نے کوئی اس میں قدغن نہیں لگائی کہ وہ شوال میں 6 نفلی روزے رکھ لے اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے اس کے اندر ہمت ہو، مسلسل یا غیر مسلسل ایک ایک کر کے یا اکٹھے وہ فرضی روزوں کی قضا بھی کر لے. اور یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا. متفق علیہ حدیث ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا خود اپنا معمول بتاتی ہیں کہ کان یکون علی الصوم من رمضان، یعنی میرے اوپر رمضان کے روزے جو چھوٹ جاتے تھے وہ باقی ہوتے تھے. فما استطیع ان اقضیہ الا فی شعبان، میں شعبان سے پہلے ان کی قضا نہیں کر پاتی تھی.
ہم دیکھیں کہ پورے سال بعد جسٹ رمضان سے پہلے شعبان میں جا کر وہ فرضی روزوں کی قضا ادا کیا کرتی تھیں۔ وجہ وہ خود بتاتی ہیں، الشغل من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور موجودگی کی وجہ سے چونکہ نفلی روزے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو فرضی کی ادائیگی فوری نہیں ہو پاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ فضیلت والے روزے ام المؤمنین یقیناً رکھتی ہوں گی، جن میں شوال کے روزے سر فہرست ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی انہیں روکا نہ ہی ٹوکا کہ پہلے فرضی رکھو اور پھر شوال کے، نہیں، بلکہ رمضان کے روزوں کی قضا شعبان تک مؤخر کرنے دی۔ اب کوئی یہ کہے کہ زندگی کے پل کا نہیں پتہ، موت آ گئی تو فرضی قضا روزے ابھی باقی ہوں گے، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پہلے میں وہ حدیث سنا چکی ہوں، روز قیامت ہمارے نفلی روزوں کو پہلے فرضی میں فل کیا جائے گا، جو خانہ خالی ہوگا، اور پھر نوافل شمار ہوں گے۔ تو ہمیں یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا سسٹم بہت کلیئر اینڈ فیئر ہے، بس آپ نیکیاں کرتی جائیں، اس کا ثواب، اس کا شمار یہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ یہ بھی سوال کسی نے پوچھا ہے کہ شوال کے روزے ہم عید کے چوتھے دن سے رکھنا شروع کریں گے، تو دیکھیں کہ یہ چھوٹی عید ہے۔ پتہ ہے اسے چھوٹی عید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ہی دن عید ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی طرح 4 دن نہیں ہیں ایام تشریق کے، عید الاضحیٰ کی 4 دن ہے، یوم النحر اور 3 ایام تشریق کے دن، جبکہ عید الفطر ایک ہی دن ہے۔ شوال کے روزے کوئی رکھنا چاہے تو وہ دوسرے دن سے ہی شروع کر سکتے ہیں، اور ایون آخری 6 دنوں میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ رسکی ہوگا کہ کوئی رکاوٹ، بیماری، سفر، عذر ہو سکتا ہے، تو اٹس اپ ٹو یو، پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور نفلی روزوں میں ایک اور بڑی رحمت دیکھیں کہ اس کے لیے رات سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ فرضی روزوں میں رات سے ہی یا کم از کم اذان فجر سے پہلے تک نیت لازم ہے۔ فرضی روزہ ایڈوانس نیت کے بغیر نہیں ہوتا، جبکہ نفلی روزہ خواہ شوال کا ہو یا کوئی بھی ہو نا، پورے سال میں سوار کا، جمعرات کا، یا اس کے علاوہ فضیلت والے روزے، وٹ ایور کوئی بھی، اس میں اگر آپ ایون دوپہر کو بھی یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی تک میں نے کچھ نہیں کھایا پیا تو چلو روزہ پورا کر لوں، تو وہ روزہ آپ دن کے درمیان میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور یہ سنت سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے صبح کو باہر جاتے بھوکے، اور پھر دن کے کسی حصے میں جب واپس آتے پوچھتے کھانے کو کچھ ہے، اور آگے سے جواب ملتا کہ کچھ نہیں، جس طرح فقر و فاقہ تھا، تو آپ فرماتے کہ چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو نفلی روزہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں شروع کر سکتے ہیں، جبکہ اہل علم ظہر تک یہ ایک لمٹ قرار بھی دیتے ہیں، کے بعد چونکہ دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کم از کم ظہر تک آپ روزہ رکھنا چاہیں تو نیت کر لیں۔ یہ بھی سوال پوچھا گیا ہے کہ جس نے ایام بیض اور شوال کے 6 روزے ایک نیت کے ساتھ رکھے تو اسے کیا دونوں کا ثواب ملے گا؟ اسے بڑی چلاک ہے نا۔ یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے، یضاعف لمن یشاء، اور عمل تو ایک ہے، اللہ کسی کے خلوص اور اس کے جذبے کو دیکھتے ہوئے ڈبل ثواب دے یا سنگل، تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ ہاں رکھا تو ایک ہی ہے، بظاہر یہی نظر آتا ہے۔ اسی طرح بہنیں سوار اور جمعرات کا بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ پورے شوال کے مہینے میں ہم ہر سوار اور جمعرات رکھتی رہیں تو یہ مہینے کے 6 روزے بن جاتے ہیں، کیا شوال میں پھر ہمیں شوال کا ثواب ملے گا یا سوار جمعرات کے مسنون روزے کا؟ تو جواب اس کا بھی یہی ہے کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، عمل ایک ہے، اللہ جس کے لیے چاہے بے شمار اجر سے نواز دے۔ جی اگلا سوال۔